السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، میرے بھائیو، ہم یہ نہ بھولے کہ ہم بڑی ہی بابرکت پر. بھائیو پیچھے باتیں نہ کرو، آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ اللہ جزائے خیر دے. ہاں ٹھیک. ہم بڑی ہی بابرکت سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں والحمدللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، جیسے کہ آگے آپ لوگ دعاؤں میں سنو گے بھی، کہ اللہ ہمیں خیریت سے پہنچائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مقبول عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہماری زندگی چینج ہو جائے، اس صورت میں کہ ہم 5 وقتہ نمازی تو کیا، ہم تہجد پڑھنے والے بن گئے ہو، ہم ذکر و اذکار کرنے والے بن گئے ہو، ہم غیبت جھوٹ کو چھوڑنے والے بن گئے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی ہی مقبول عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، ہمارا یہ عمرہ عام عمرہ نہیں ہے سال کے عام عمروں کے طرح، بلکہ یہ وہ عمرہ ہے جس کے بارے میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الکونین امام الانبیاء نبی مکرم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج کیا. اور دوسرے او بھائیو توجہ دو، کیا باتیں کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ ہلو بھائی، شانت ہو جاؤ نا 5 منٹ. کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جاؤ اللہ کے بندو. دوسری حدیث میں اس طرح ہے. کون ہے یار بھائیو ہم اپنی بات پھر چھوڑ دیں گے، بس خاموش جائیں گے، آپ لوگ اپنی مرضی کرو. پھر شانت ہو جاؤ یار 5 منٹ کے لیے. انا للہ و انا الیہ. تو ہم کسی عام عمرے پر روانہ نہیں ہو گئے ہیں، بلکہ خاص عمرے پر روانہ ہو گئے ہیں. وہ عمرہ رمضان المبارک کے مہینے کا عمرہ ہے، پھر آخری عشرے کا عمرہ ہے. پھر بھائیو یہ چیزیں بعد میں رکھیں، ابھی نہیں ہیلو جو آپ لوگ بات نہیں سمجھتے. تو یہ کوئی خاص عام عمرہ نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کا عمرہ ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ فضیلت بتائی ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے حج کیا. ایک دوسری حدیث جو اس سے بڑھ کر فضیلت والی ہے، گویا کہ اس نے حج کیا میرے ساتھ. تو یہ تصور کرو، ذہن میں یہ لاؤ کہ ہمارا یہ عمرہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہا ہے. اور تب ایسا عمرہ ہمارا بنے گا جب ہمارے تصورات کتاب و سنت کے ہو، اعمال کتاب و سنت کے ہو، افکار کتاب و سنت کے ہو، عقائد نظریات کتاب و سنت کے ہو. ہم چونکہ چنانچہ ولیکن قیل و قال کے قصے کہانی والی دین سے دور ہو، پیور دین والے ہو، تو بالکل ہمارے تمام اعمال سکنات حرکات وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے موافق ہوں گے. تو گویا کہ آپ اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو ایک یہ بات ہو گئی کہ ہم بڑی ہی بابرکت سفر پر روانہ ہو گئے ہیں. دوسری بات رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تیسری بات آخری عشرہ ہے. اور پھر وہ یہ کہ ایک خاص عبادت کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ سفر سبب ہے. تو جس دن آپ بھائیوں نے ٹکٹ لی ہے نا، اس دن سے گویا کہ آپ ایک خاص عبادت میں داخل ہو گئے ہو. وہ جو عمرے کے احکامات ہیں وہ تو میقات سے شروع ہوں گے.
لیکن آپ ابھی جب جا رہے ہو تو یہ آپ کا جانا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو بتاؤ، کوئی عبادت کے دوران نسوار منہ میں رکھتا ہے؟ کیا کوئی عبادت کے دوران سگریٹ پیتا ہے؟ کیا کوئی عبادت کے دوران ادھر ادھر فیس بک اور یوٹیوب اور ان چیزوں پر مشغول رہتا ہے؟ نہیں. تو آپ اپنی اس عمرے پر توجہ دو کہ میں ایک خاص سفر پر ہوں جو کہ عبادت کا سفر ہے. والحمدللہ. ابھی آگے میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات رکھوں گا جو سفر سے متعلق ہے. کس چیز سے؟ سفر سے. آخری حد تک، آخری سیٹوں تک آواز آ رہی ہے نا؟ جی والحمدللہ.